بچہ بول اٹھا کہ بنی اسرائیل کا ایک چرواہا میرا باپ ہے۔ جریج العابد اس کا لقب تھا کہ وہ اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اس کو العابد کا لقب مل گیا تھا۔ جریج کا یہ واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور اس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں 3 انسان ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے شیر خواری کی حالت میں انسانوں سے کلام کیا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک بنی اسرائیل کا بچہ کہ جس نے ایک ظالم حکمران بننے کی بجائے ایک مظلوم انسان بننے کی خواہش ظاہر کی، اور تیسرا وہ بچہ کہ جس نے جریج العابد کی گواہی دی۔ جریج العابد کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے بالکل الگ تھلگ ہو کر ایک عبادت گاہ بنائے گا اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتا رہے گا۔ وہ عبادت گاہ بن گئی اور وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس عبادت گاہ کے دروازے بند رہتے تھے اور کوئی اس کو بلاتا تھا تو وہ پھر بھی باہر نہ آتا تھا۔ ایک دن جریج کی ماں آئی اور اس کی عبادت گاہ کے باہر سے جریج کو آوازیں دینے لگی۔ جریج نے اپنی ماں کی آواز سنی تو دل سے پوچھا کہ ماں یا عبادت، اور پھر عبادت کرنے لگا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی اور اگلے دن پھر واپس آئی اور اس جریج کو آوازیں دینے لگی، لیکن جریج العابد اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا تو جریج کی ماں نے اس کو ایک بد دعا دی: اے اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ بد دعا دے کر ماں اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس شہر کی محفلوں میں جریج کی دھوم مچی ہوئی تھی کہ ایسا زاہد و عابد کبھی نہیں دیکھا کہ جو کبھی عبادت سے ہٹتا ہی نہیں۔ انہی محفلوں میں سے ایک محفل میں ایک فاحشہ عورت نے یہ چیلنج قبول کیا کہ وہ جریج کو عبادت سے روک دے گی۔ اب وہ عورت جریج کی عبادت خانے پہنچی، اسے اس کو پکارنے لگی، لیکن جریج نے اس کی آواز پر ایک کان نہیں دھرا۔ کچھ دن تک وہ عورت اس کی طرف آتی رہی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ اس عورت کے دل میں بدلے کی آگ بھڑکی اور وہ شہر کے باہر، بہت باہر، ایک چرواہے کے پاس چلی گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا بچہ ہوا اور وہ بچہ لے کر شہر پہنچی اور اس نے شور مچا دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ شہر والے غم و غصے کی حالت میں جریج کی عبادت گاہ پہنچے اور جریج سے کوئی بات کیے بغیر اس کی عبادت گاہ کو توڑنا شروع کر دیا، اور اس کو بھی وہ مارنا ہی چاہتے تھے کہ جریج نے لوگوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے بھائی؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ جریج نے کہا، آپ مجھے صرف تھوڑی سی عبادت کی مہلت دے دیں۔ لوگوں نے اس کو عبادت کے لیے وقت دے دیا۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر وہ اس بچے کے پاس آیا اور اس بچے کے پیٹ پر انگلی رکھ کر کہا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ وہ بچہ بول اٹھا کہ بنی اسرائیل کا ایک چرواہا میرا باپ ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور بولے کہ جو نقصان ہم نے آپ کی عبادت گاہ کا کیا ہے، ہم آپ کی پوری عبادت گاہ سونے کی بنا دیتے ہیں۔ جریج نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ عبادت گاہ مٹی کی ہی بنے گی۔ فی امان اللہ۔